یہ قرآن آیا ہی دنیا میں انسانوں کو ایمان کی روشنی عطا کرنے کے لیے ہے۔ اسی لیے جہاں قرآن مجید پہنچا وہاں ایمان کی روشنی پہنچ گئی۔ ذرا غور کیجئے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں ہیں، مدینہ طیبہ کے لوگ عرض کرتے ہیں کہ کوئی معلم ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مصعب بن عمیر لانو کو مدینہ طیبہ بھیجا۔ وہ وہاں پر گئے، لوگوں کو قرآن سناتے، وہ ایمان لے آتے۔ ابھی صاحب قرآن مدینہ میں نہیں پہنچے، فقط قرآن پہنچا ہے، اور قرآن نے وہاں کے لوگوں کی زندگیوں کو بدلنا شروع کر دیا۔ حتیٰ کہ سعد لانو جو قبیلہ کے سردار تھے، انہوں نے اسد بن زرارہ لانو سے کہا، کون آ گیا ہے جو ہمارے غریبوں کو ہمارا مخالف بناتا ہے اور اپنے طریقے پر لے کر آتا ہے، جاؤ اور ذرا جا کر اس کو یہاں سے نکال دو۔ وہ آتے ہیں، ان کے سامنے مصعب بن عمیر لانو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سن کر وہ کلمہ پڑھ کر خود بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ ایک بہانے سے حضرت سعد لانو کو بھیجتے ہیں، وہ بھی غصے میں آتے ہیں، میں اس قبیلے کا سردار ہوں اور تم لوگوں نے یہ کیا طریقہ اختیار کر رکھا ہے، بات کرنی ہے تو مجھ سے بات کرو۔ مصعب بن عمیر لانو نے فرمایا، میں تمہارے سامنے کچھ پڑھتا ہوں، اگر تمہیں وہ حق اور سچ لگے تو سچ کو ماننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اسی قرآن مجید کی تلاوت کی، جس کو سن کر سعد لانو مسلمان ہوتے ہیں۔ واپس لوٹ کر سارے قبیلے کے مرد عورتوں کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے انہوں نے یہ بات کہی کہ میں اتنے سال سے تمہارے قبیلے کا امیر تھا، میرے کسی کام پر کوئی آبجیکشن ہو نہیں، میری امارت کسی کو نامنظور ہو نہیں۔ فرمانے لگے، میں آج کے بعد اس قبیلے کا امیر نہیں بن سکتا۔ لوگ رونے لگے، آپ کیوں نہیں بن سکتے جب ہم چاہتے ہیں؟ فرمان لگے، اس لیے کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہوں اور تم لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ میری شرط یہ ہے، یا تو سارے قبیلے کے لوگ اسلام قبول کر لیں تو میں تمہارا امیر رہوں گا، ورنہ میں امارت کو چھوڑ دوں گا۔ شام ہونے سے پہلے قبیلے کے تمام مرد اور عورتیں اسلام سے بہرافروز ہو چکے تھے۔ ابھی صاحب قرآن نہیں پہنچے، قرآن زندگیوں کو بدل رہا تھا۔ یہ انقلابی کتاب ہے، زندگیوں کو بدل کے رکھ دے۔